پی ٹی آئی آئینی ترامیم پر راضی ہے مگر دسمبر تک کا وقت مانگ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا آئینی ترمیم کا مقصد صرف احتساب نہیں بلکہ اداروں میں طاقت کا توازن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اتنی وارداتیں کی ہیں کہ ان کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی خود کو ہر چیز کا محور سمجھتے ہیں۔ آئینی ترمیم کا مسودہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، کوئی سیکرٹ نہیں۔ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ پشاور میں رحمت للعالمین کانفرنس کے دوران افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ یہ حرکت سفارتی آداب کے بالکل برخلاف ہے۔ افغان سفارتی حکام کو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، فکرہ لمحہ ہے۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں حضور کی تعلیمات کی روشنی میں منفی رویوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن وطن عزیز کا چپا چپا درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ شہر شہر عاشقان رسول کی جانب سے جلوس نکالے گئے، نذر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ صدر آصف زرداری کی عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ صدر نے پیغام میں کہا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بحیثیت قوم امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس میں شرکت۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے قیام تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ آج کشمیریوں اور فلسطینیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا دن ہے۔ ہمارے ملک کو دشمن غیر مستحکم کہنا چاہتے ہیں، ہمیں انتشار پھیلانے والوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ کراچی ساؤتھ زون میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے CCTV کیمروں کے ذریعے جلوس کی نگرانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب، کہا علم کے بغیر مقاصد کا حصول ناممکن ہے۔ تعلیم اسلامی معاشرے کا بنیادی جزو ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا سیرت نبوی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ تعلیمی نظام کو سیرت النبی کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ سابق صدر عارف الوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد، ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ سیاسی امور سے متعلق بھی بات چیت، ملاقات میں سلمان اکرم راجہ بھی شریک تھے۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے، ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم کو حکومتی بل کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ کہا خود کو جمہوری پارٹی کہنے والوں کو شرمانی چاہیے۔ تحریک انصاف عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، بل منظور ہونا تو دور یہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے۔ پارلیمنٹ پر یلغار کو مولانا فضل الرحمان نے پسپا کیا۔ آنکھیں بند کر کے حکومت کی حمایت کیسے کریں؟ رہنما JUI حافظ حمداللہ کہتے ہیں JUI کا موقف ہے پہلے آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے لایا جائے۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے انہیں بھی علم نہیں مسودہ آیا کہاں سے ہے۔ حکومت کے نمبرز پورے ہیں تو منظوری کیوں نہیں ہوئی؟ حکومت کو جلدی کیوں ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بیرسٹر مرتضی وہاب کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا۔ مرتضی وہاب کی بطور ترجمان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ روس کے نائب وزیراعظم کل 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے روسی نائب وزیراعظم صدر آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے۔ پاکستان اور روس کے درمیان دوستی اور اعتماد پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں۔
انڈر سیکریٹری جان باس نے دورہ پاکستان میں ملاقاتوں میں معیشت اور سلامتی کی امور پر گفتگو کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا جان باس نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا. جان باس نے اقتصادی اور سلامتی کے امور پر دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بات کی. ملاقاتوں میں علاقائی استحکام اور خوشحالی کی اہمیت پر گفتگو ہوئی. آئی جی سندھ کا بھتہ خوری اور غیر پولیسنگ معاملات میں مداخلت کا نوٹس. تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو مراسلہ جاری. مراسلے میں کہا گیا ہے مشاہدے میں آیا ہے فیلڈ پولیس بلند تعمیرات، غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور زمینی تنازعات میں ملوث ہوتی ہے. منسلک محکموں کی مدد کی آڑ میں مبینہ طور پر بھتہ خوری کی جاتی ہے. غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں. شہریوں اور تاجروں کو بلیک میل کرنے والا نجی ہو یا سرکاری افسر، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. امریکی کوسٹ گارڈ نے زیر سمندر تباہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے ملبے کی پہلی تصویر جاری کر دی. آبدوز کا ٹوٹا ہوا حصہ شمالی بحر اوقیانوس میں نظر آیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد ملبہ ٹائٹن کے مقام سے کئی سو گز کے فاصلے پر پایا گیا. آبدوز گزشتہ سال جون میں کینیڈا کے ساحل سے دور شمالی بحر اوقیانوس میں تباہ ہو گئی تھی. ٹائٹن آبدوز میں سوار پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد جان سے گئے تھے. آج زمین کے قریب سے اسٹیڈیم جتنا بڑا سیارچہ گزرے گا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کر دیا. ناسا کا کہنا ہے سیارچہ اپنے موجودہ راستے پر ہے، زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اصل راستے سے تھوڑا سا ہٹنے پر بڑے نتائج کا سبب بن سکتا ہے. 290 میٹر چوڑا سیارچہ زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر قریب سے گزرے گا. سیارچے کے زمین کے قریب سے گزرتے ہوئے جزوی چاند گرہن ہوگا. اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری مزید 38 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. غزہ کے 90% بچوں کو پولیو ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی. کمشنر نے کہا اگلا قدم یہ یقینی بنانا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک سینکڑوں ہزاروں بچوں کو دوسری خوراک مل جائے. حماس کے سربراہ یحییٰ کا یمنی حوثیوں کو خط لکھا طویل جنگ لڑنے کے لیے ہم نے خود کو تیار کر لیا ہے. ہماری مشترکہ کوششیں دشمن کی شکست کا سبب بنیں. عام آدمی پارٹی نے دلی کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. تیشی مارلینا دلی کی باغ ڈور سنبھالیں گی. وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے استعفے کے بعد کابینہ کی وزیر اتیشی مارلینا کو ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا. کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں 6 ماہ بعد ضمانت کے بعد وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا. سعودی عرب پہلے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں. سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا ہے ہمارا نظام اور انفراسٹرکچر بین الاقوامی سطح کی مطلوبہ نگرانی کے تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. سعودی عرب پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی اور اس کی ریڈیشن ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو خود پر حملے کی وجہ قرار دے دیا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں الزام لگایا ڈیموکریٹس کی بیان بازی ہی ان پر گولیاں چلوا رہی ہے. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس اقتدار میں رہے تو امریکہ پر 11 ستمبر جیسے حملے ہو سکتے ہیں. برازیل کے شہر ساؤ پولو میں میئر کے امیدوار نے حریف کو کرسی مار کر پسلی توڑ دی. ٹی وی پر مباحثے کے دوران دائیں بازو کے سیاستدان پابلو مارسل نے مخالف پر سنگین الزامات لگائے جس پر تحش میں آ کر جوزلیو نے کرسی سے حملہ کیا. پابلو مارسل کو سانس میں تکلیف اور فریکچر کے باعث ہسپتال میں داخل کر دیا گیا. چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد آج کراچی پہنچے گا. کل نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا. ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم کی روٹ کا معائنہ کیا جائے گا. آئی سی سی وفد اسلام آباد اور لاہور بھی جائے گا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے. اور بھارت نے ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت لی. فائنل میں میزبان چین کو 1-0 سے شکست دی. پاکستان نے تیسری پوزیشن کا میچ جیت لیا. کوریا کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی. پاکستان کے حنان شاہد اسٹار آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے.